میں نے 28 سال تقریباً 18 بلاک کی مسجد میں ہر جمعے کو مغرب کے بعد درس قرآن دی. کتنے سال؟ 18 سالوں میں نے پورا قرآن مکمل کیا. دوبارہ شروع کیا تو ہم 22ویں پارے میں پہنچے. وہاں کے لوگوں کو میں نے بڑا سیراب کیا ہے. پتہ نہیں وہ سیراب ہوئے کہ نہ ہوئے، لیکن میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. میں یہ چاہتا تھا کہ میری معاویہ مسجد کے نمازی، محمدی کالونی، اربن ایریا، مقام حیات، اس علاقے کے لوگوں تک بھی میں قرآن کی آواز کو پہنچاؤں. میرا دل کر رہا تھا کہ یہ بھی قیامت کے دن گلہ نہ کریں، وہاں نہیں آتے تو چلو یہیں شروع کر دیا. آج میں درس قرآن مغرب کے بعد مسجد معاویہ میں شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ. 18 بلاک ہمارا مرکز ہے. 18 بلاک کی مسجد ہمارے لیے ایسی ہے جیسے ہماری ماں. وہ پہلا مرکز تھا سرگودا میں توحید کا، اور آج بھی وہ انشاءاللہ توحید کا مرکز ہے اور ہمیشہ مرکز رہے گا انشاءاللہ. گائے بگائے ہم درس وہاں بھی دیں گے، اس کی ہم ایک ترتیب بنا لیں گے کہ ہم 18 بلاک کو چھوڑ دیں. مجھے احساس ہے وہاں کے نمازیوں کا، انتظامیہ کا، کہ ان کا گلہ ہوگا، لیکن نہیں، میں انہیں انشاءاللہ مہینے میں کوئی ایک درس ہم وہاں بھی رکھیں گے. یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تاکہ یہ بھی کور رہے اور وہ بھی کور رہے. تو آج پہلا درس ہے یہاں مغرب کی نماز کے بعد. اس علاقے کے جتنے لوگ ہیں، محمدی کالونی، اربن ایریا، 25 بلاک، مقام حیات، یہ کالونی وغیرہ، یہ اگر آپ فارغ ہوں اور آپ کو کوئی کام نہ ہو، ضروری کام، مجبوری کوئی نہ ہو، تو پھر میری اپیل ہوگی کہ آپ اس درس قرآن میں شامل ہوں. اگر کوئی کام ہے، کہیں بیمار پرسی کرنے جانا ہے، کہیں شادی میں جانا ہے، کوئی حرج نہیں، جا سکتے ہیں آپ. لیکن اگر آپ نے گھر میں ہی بیٹھنا ہے تو پھر میری التجا ہوگی کہ آپ گھر میں نہ بیٹھیں، اللہ کا قرآن سننے کے لیے. یہ محلے کے جتنے ہمارے نمازی ہیں، معاویہ مسجد کے 5 وقت کے نمازی، وہ اس درس میں مکمل طور پر ہمارے ساتھ تعاون کریں. ان کے محلے میں وہ ہمارے 5 وقت کے نمازی ہیں. وہ تو لازماً سمجھ لیں کہ ہم نے جمعے کے دن مغرب کی نماز معاویہ مسجد میں پڑھنی ہے. جو معاویہ مسجد کے 5 وقت کے نمازی بیٹھے ہو وہ ذرا بولو. جو معاویہ مسجد کے نمازی ہیں یہاں، وہ اس درس میں لازماً شریک ہوں. میں انہی کے لیے شروع کر رہا ہوں. اصل تو طالب علموں کو ہم شامل کرتے ہیں کہ طالب علموں کو اس درس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. انہیں ایک تو تربیت ملتی ہے درس دینے کی، کہ درس دینے کا طریقہ کیا ہے، انہیں تربیت ملتی ہے. پھر قرآن کے ساتھ ان کا شغف ہے، وہ اہل علم لوگ ہیں، تو وہ طالب علم سارے اس درس میں شریک ہوں گے. دور کے علاقے کے جو لوگ ہیں، موٹر سائیکل پر، کار پر اگر آ سکتے ہیں تو وہ بھی تھوڑی سی زحمت کریں. اللہ کے قرآن کے لیے آنا ہے. بس میں ایک حدیث سناتا ہوں، پھر اس کے بعد اذان ہوتی ہے. جب کوئی آدمی علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اور قرآن سے بڑا علم کوئی نہیں، قرآن سے بڑا علم کوئی نہیں. اگر کوئی آدمی علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے. جی، ملائکہ پر بچھا رہے. اور جتنی دیر وہ درس میں بیٹھتا ہے، اس علم حاصل کرنے کی محفل میں رہتا ہے، ظاہر بات ہے وہ دعا نہیں مانگ سکتا. اس وقت اس نے کیسے دعا مانگنی ہے؟ وہ تو علم حاصل کرنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے میں مشغول ہے، لگا ہوا ہے. میرے آقا نے فرمایا، اللہ دنیا کی ہر چیز کے ذمے لگا دیتے ہیں کہ جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں تم سب ان کی مغفرت کی دعائیں مانگو. 1 گھنٹہ جو آپ بیٹھیں گے
دنیا کی ہر چیز آپ کے لیے دعا گو رہے گی۔ تو دور کے لوگ بھی ذرا محنت کر لیں گے اور تشریف لائیں گے۔ اپنے دوستوں کو بھی آپ اطلاع دیں گے، احباب کو آپ اطلاع دیں گے، قریبی ساتھیوں کو آپ اطلاع دیں گے، اور انہیں بھی دعوت دیں گے کہ وہ اس محفل میں شریک ہوں۔ عورتوں کے لیے فی الحال انتظام نہیں ہے، آج وہ فیصلہ کریں گے۔ عورتیں فی الحال نہ آئیں، اگر ہم نے وہ کرنا ہوا تو اگلے جمعے ہم اس کا اعلان انشاءاللہ کر دیں گے۔